السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام کے تحت سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنی نفسوں کو بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، تو تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تو اپنی نفسوں کو آپس میں قتل کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہایت ہی قابل احترام میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یاد ہے کہ بنو اسرائیل بالخصوص یہود پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو اپنی بہت ساری نعمتیں کی، ان کے یاد دہانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر کچھ دنوں تک رہے، پھر جب اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں یہ خبر ملی کہ ان کی قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور بہت ٹینشن ہوا اور بہت غم میں مبتلا ہوئے، جس کی بہت ساری تفصیلات قرآن کی بہت ساری جگہوں میں موجود ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا، ان کی قوم کے لوگوں کو، اور توبہ کرنے کے لیے ایک مخصوص انداز متعین کیا گیا، منتخب کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی نعمت کا اللہ رب العزت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کرنے کے بعد، ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے تو شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہدایتوں کے ہونے کے باوجود اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے اپنی قوم میں موجود ہونے کے باوجود اور انہیں لاکھ سمجھانے کے باوجود، ان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بچھڑا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے،
تم مخلوق کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تم کو کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتا، تمہیں کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا، پھر تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ ہارون علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود یہ قوم کے لوگ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے اور کئی دنوں تک اس کی عبادت کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ان کی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص انداز طے کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت کر کے یا بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ شرک یہ ظلم ہے، اور ظلم ہی نہیں، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو پیدا کرے، اللہ ہماری ضروریات کو پوری کرے، اللہ ہماری حاجتوں کو پوری کرے، مصائب اور مشکلات میں بچانے والا، اس سے چھٹکارا دینے والا اللہ۔ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں خوراک فراہم کرنے والا اللہ، اور جب سر جھکانا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو تو ہم کسی مخلوق کے سامنے چلے جائیں۔ کیا عقل ہے ان بھائیوں کے پاس؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا سب سے بڑا شرک ہے، ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایو ذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وخلقک، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کا شریک بنا لو جبکہ تم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک شرک بڑا گناہ ہے۔ آج میرے بہت سارے بھائی اللہ ان سب کو توحید پر لائے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر کے، اب تم توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے لیے جو خاص انداز طے کیا گیا وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ بچڑے کی جو تم نے عبادت کی ہے، اب اس سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، مار ڈالو۔ اس شرک سے تم کو اسی وقت نجات ملے گی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب مفسرین نے دو لکھا ہے، ایک تو یہ کہ جتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بہت سارے لوگوں نے نہیں کی تھی لیکن بہت سارے لوگوں نے کی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، جن کی تعداد بعض روایتوں میں یا بعض تفسیر کی کتابوں میں 70,000 کے قریب بتائی گئی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں جتنے لوگوں نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، اور ایک آدمی ایک دوسرے کو قتل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شرک کرنے والے کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی وہ کھڑے ہو جائیں، اور جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ کھڑے ہو جائیں، بچڑے کی عبادت نہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ بہرحال یہ اللہ نے حکم نازل کیا اور اس پر عمل کیا گیا، اور بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا
ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ کے یہاں۔ شرک لے کر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری جان یہاں چلی گئی تو تمہاری توبہ اللہ قبول کر لے گا اور شرک کو معاف کر دے گا، جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کی آیت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے نفس کو قتل کرو، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا ہم یہاں غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شریعتوں میں جو سختیاں تھیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ آج ہمارے اس دین میں اگر کوئی شرک کر لے تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ وہ یہودیوں کے لیے قانون تھا۔ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ سے رونا ہے، گر گرانا ہے کہ اللہ مجھ سے شرک ہو گیا، شرک کو چھوڑ دینا ہے، توحید پر آ جانا ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی بھائی شرک کر رہے ہیں، 50 سال سے کر رہے ہیں، 40 سال سے کر رہے ہیں، 60 سال سے کر رہے ہیں، وہ آج اللہ کے سامنے اللہ سے رو گڑگڑا کر ہاتھ اٹھائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، شرک سے توبہ کریں، توحید پر آ جائیں، اللہ ان کے سارے شرک کو معاف کر دے گا۔ 50 سال کی زندگی میں جو شرک کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا جھٹکے میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک نعمت کا تذکرہ رب العزت نے یہاں پر کیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآنی توجیحات اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔